السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سب لسنرز کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں میرے چینل کو۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے مجھے مزید کریج ملے گی، حوصلہ افزائی ہوگی میری، تو پلیز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ اور آج کی جو ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ خوفناک کہانی شیئر کر رہی ہوں، یہ خوفناک کہانی میری فرینڈ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان کے کزن ہے جن کی مسز کی یہ کہانی ہے۔ میری فرینڈ بتاتی ہے اس کے کزن کا نام سہیل ہے اور ان کی مسز کا نام سمیرہ۔ 1 سال گزر گیا تھا ان کی شادی کو۔ سمیرہ کو جب بھی کوئی اولاد کا سوال کرتا تھا تو وہ بہت پریشرائز ہو جاتی تھی، اور اس چیز کو اس نے اپنے اوپر حاوی کر لیا تھا۔ اسی چکر میں ایک دفعہ سمیرہ کو اس کی کسی فرینڈ نے مشورہ دے دیا کہ تم عملیات کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرو، تم عملیات کرو جس کی وجہ سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ میاں تمہیں اولاد عطا کر دیں گے۔ سمیرہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن بازار گئی اور ڈھونڈ کر کالے جادو کے عملیات والی کوئی کتاب لے آئی، اور اس کا تذکرہ اس نے اپنے سسرال میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ انفیکٹ اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ اس کالے جادو کی کتاب کو اتنا پاگلوں کی طرح پڑھنے لگی کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ سارا دن بیٹھ کے اس کو پڑھتی رہتی تھی۔ خود کو کمرے میں بند رکھنا شروع کر دیا اس نے، اور اس کالے جادو کے عملیات والی کتاب سے اس نے ایک عمل پڑھنا شروع کر دیا، بنا سوچے سمجھے۔ جب سے اس نے عمل پڑھنا شروع کیا، وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں تھی، ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھتی تھی اور وہ عمل کرتی رہتی تھی۔ اس کا ہسبینڈ بھی اس کی حرکتوں کو نوٹس کر رہا تھا، اور وہ اس سے کئی بار پوچھ بھی چکا تھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ہر وقت کمرے میں بند کیوں رہتی ہو۔ سمیرہ کا جو روم تھا وہ 2nd پورشن پر تھا، باقی سسرال والے نیچے رہتے تھے۔ ان کے پاس بھی کم کم جا کر بیٹھتی تھی، ہر وقت اسی کوشش میں ہوتی تھی کہ مجھے جو ٹائم ملے میں وہ عمل کرتی رہوں۔ اس چیز کو اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا تھا، یا اس چیز میں اس کو اس حد تک جکڑ لیا تھا کہ وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، اس کو وہ عمل کرتے، وہ 40 دن کا عمل تھا جو اس نے پورا کرنا ہی کرنا تھا۔ دن رات پاگلوں کی طرح وہ اس عمل کو پڑھتی رہتی تھی۔ جس دن اس کے عمل کو 40 دن پورے ہونے تھے، اس سے ایک دن پہلے اس کا جو ہسبینڈ تھا کسی کام کے سلسلے میں 2-3 دن کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ملتان کے رہائشی تھے۔ 40واں دن تھا، مغرب کا ٹائم تھا۔ سمیرہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ عمل کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے عمل کر کے کتاب بند کی، اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ کے سامنے ڈریسنگ تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی اس کی الماری تھی۔ اس کو ایسا لگا الماری کے ساتھ، دیوار کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، کوئی مرد نما چیز کھڑی ہے، جس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی ہیں جیسے ان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ چیز اس کو دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا اس چیز کو تو وہ چیز غائب ہو گئی۔ وہ تھوڑی سی گھبرائی اور یہ سوچنے لگ گئی کہ ہو سکتا ہے میں
یہ بک ریڈنگ کر رہی ہوں عملیات والی، تو میرا وہم ہو کہ مجھے کوئی چیز نظر آئی ہے۔ وہ اٹھی اور جا کر الماری کے پاس سے دیکھنے لگ گئی۔ الماری کی سائڈ پر تھوڑی سی جگہ تھی اور اس کے ساتھ دیوار تھی، مگر وہاں پر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، اس کے شولڈر پر کسی چیز نے ہاتھ رکھا۔ واضح اس کے کندھے کو کسی چیز نے پکڑا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی۔ اب وہ ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس چیز کو اپنا وہم کہہ کر اس نے جھٹلا دیا۔ رات کا کھانا کھایا نیچے جا کر، پھر اوپر اپنے روم میں سونے کے لیے آ گئی۔ اس رات سمیرہ اپنے روم میں اکیلی تھی کیونکہ اس کا ہسبینڈ کراچی گیا ہوا تھا۔ سمیرہ لیٹی ہوئی تھی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ روم کی چھوٹی لائٹ جو ہوتی ہے وہ جل رہی تھی۔ کمرے میں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، باہر شدید ٹھنڈ تھی، دھند تھی۔ وہ کمبل لے کر لیٹ گئی۔ اچانک سے جب اس نے کروٹ لی تو اس کو ایسا لگا اس کے ساتھ بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا کہ میرا ہسبینڈ تو یہاں پر نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ جیسے ہی اس نے اس چیز کی طرف دیکھا، وہ چیز وہی تھی جو الماری کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اسی طرح سے ہنس رہا تھا اور اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ سمیرہ گھبرا کر پیچھے گری اور بھاگتی بھاگتی نیچے آئی۔ آ کر سب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سارے گھر کو جگا کر کہتی ہے کہ میرے روم میں کوئی چیز ہے۔ سب نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے روم میں کس نے ہونا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے ابھی اوپر کسی خوفناک چیز کو دیکھا ہے۔ اس کے ساس سسر، باقی گھر والے، اس کی نندیں، دیور سب اس کے ساتھ اوپر آئے۔ روم میں کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ روم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ سمیرہ کہنے لگی میں نے ادھر اوپر نہیں سونا۔ سمیرہ ان کے ساتھ نیچے چلی گئی اور اپنی نند کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کے لیے چلی گئی اور وہاں پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاؤں کا انگوٹھا کسی چیز نے چھیڑا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہی جن نما مخلوق جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور وہ بہت خوفناک تھا، پاؤں کے بل اس کے بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اس کے کان میں سرگوشی کر کے بلا رہا تھا۔ اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا۔ سارا گھر پھر جاگ گیا۔ اب اس کی حالت کو دیکھ کے سب پریشان ہو گئے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اس کے ہسبینڈ کو فون کیا گیا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے تم واپس آؤ۔ وہ بے ہوش ہو گئی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ صبح سب کے ساتھ وہ صحن میں بیٹھی تھی دھوپ میں۔ اس کی نظر اپنے روم کی ونڈو پر پڑی۔ اس کا روم کی ونڈو صحن میں کھلتی تھی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں سے ونڈو کھول کے پردہ ہٹا کے وہ اس کو بلا رہا ہے اپنی طرف۔ اس نے پھر چیخیں مارنی شروع کر دیں اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کا ہسبینڈ آیا، اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کوئی عمل کر رہی ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا۔ اس نے اس کو بہت ہی زیادہ ڈانٹا، اپنے ساتھ اوپر روم میں لے گیا۔ اس کے ہسبینڈ کی کوئی کال آئی اور وہ اٹھ کے باہر سننے کے لیے گیا تو سمیرہ کیا دیکھتی ہے، صوفے کے پیچھے بیٹھ کر وہ چیز ہنس رہی ہے۔ جیسے ہی یہ اٹھ کر دیکھنے لگتی ہے تو وہ اس کو اشارہ کر کے بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں آ گیا ہوں۔ وہ پھر چیخیں مارتی باہر بھاگی۔ اس کے ہسبینڈ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہاں کے ایک بہت بڑے عامل تھے، ان کے پاس ان کو لے کر گیا۔ عامل کو ساری حقیقت اس نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، جو تم نے بنا سوچے سمجھے کالے جادو کا عمل کیا ہے، یہ اس کا ہی جنات ہے جو ظاہر ہو گیا ہے اور وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے۔ خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ انہوں نے تعویذ دیے، اس کے گلے میں تعویذ ڈالے، اس کی چوٹی میں تعویذ باندھے۔ پورے 40 دن تعویذ پیے اس نے، ان کے گھر میں بھی تعویذ لگائے گئے۔ تب جا کر کہیں اس خوفناک جن نے اس کی جان چھوڑی۔ آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ چل گئی۔ سمیرہ نے اپنی غلطی کی بہت معافی مانگی، اللہ سے بھی رو رو کر معافی مانگی کہ ایک دفعہ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ میری فرینڈ بتاتی ہے اس کی بھابھی کی حالت اتنی کریٹیکل ہو گئی تھی کہ وہ چلتے پھرتے خوف زدہ رہتی تھی، کوئی سایہ بھی دیکھ لیتی تھی تو ڈر جاتی تھی۔ بس یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسی لگی۔ ویئرز مجھے 1000 سبسکرائبر ایز سون ایز پاسبل کرنے ہیں۔
میرا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ روز نئی خوفناک کہانیاں لے کر آؤں گی جو کسی کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہوگا۔ کمنٹ کریں۔ جو لوگ میرے چینل کو نیولی وزٹ کر رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں اور لیٹسٹ ایپیسوڈ ہوگی جو خوفناک کہانیوں کی، اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے لیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کی خوفناک کہانی۔ کل انشاءاللہ کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ ویئرس، کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کر زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو غیر فطری اور غیر معمولی ہو۔ یہ عملیات، یہ جنات کے وظیفے، یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو ان کی اجازت ہو یا جنہوں نے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھال لیا ہو۔ وہ دنیا سے کنارہ کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ورنہ زندگی خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کی زندگی آپ کی زندگی ہے، اس کو کسی کے بھی کہنے پر کبھی خراب مت کریں۔ یہ تھا میرا میسیج آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کے کمنٹس کا میں ویٹ کروں گی۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔